کبھی کبھی ہمیں دل کرتا ہے کہ جو ہمارے مبلغین حضرات ہیں بڑے بڑے ممبروں میں اجتماع وغیرہ میں، یہ بھائیوں کو اور حاجی صاحب لوگ کو بٹھا دیتے ممبر پہ، اور ہزاروں کی تعداد میں شیخ الحدیث نیچے بیٹھے ہوئے تھے، مفسر قرآن، عالم بڑے بڑے علماء حضرات نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک حاجی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ یہ رسم یہ ممبر رسول ہے، اس میں عالم بیٹھے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظل العالی فرماتے کہ یہ جو بڑے بڑے اجتماعات میں یہ جو حاجی صاحب اور بھائی فلانا بھائی بیان کرتے ہیں نا، یہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ جب تک علم کامل اور صحیح علم پر استدراک نہ حاصل نہ ہونا، تب تک اس کو ممبر رسول پر بٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی عام مجمع میں بیان نہیں کر رہے، آپ کے سامنے علماء ہے، طلباء ہے، مدرس ہے، شیخ الحدیث ہے، مفسر قرآن ہے، بڑے بڑے حضرات آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ نے ایک فرق اتنا ہے کہ اس نے وقت لگایا ہوا، لمبے وقت لگایا ہوا، اس وجہ سے اس کو ممبر میں بٹھا دیا۔ شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، حقیقت بھی یہ ہے کہ ممبر رسول میں عالم بیٹھے، چاہے آپ جتنا بھی وقت لگائے، وہ آپ کی عبادت اپنی جگہ ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الالف عابد، حدیث رسول ہے، 1000 عابد ایک طرف اور ایک عالم ایک طرف، فرماتا ہے کہ 1000 عابد ساری رات عبادت کرے اور ایک عالم ساری رات سوتا رہے، فرماتے ہیں کہ اس 1000 عابدوں کی عبادت ایک عالم کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو حاجی صاحب کو اٹھا کے نیچے پھینکو اور مولویوں کو بٹھاؤ ممبر میں۔ اس کی ابھی سے کیا خیال ہے؟ صدا گونجنی چاہیے کہ بھائی یہ ممبر رسول ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اس میں مولویوں کو بٹھاؤ، کسی حاجی صاحب کو اور کسی بھائیوں کو نہیں بٹھاؤ۔ اب اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر لسٹ نام دیکھو تو سارے حاجی صاحب فلاں بھائی، اکا دکا چھیٹا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک کا دکا مولوی صاحب لوگ کے بیان ہوتے ہیں، پھر باقی سارے حاجیوں کے بیان ہوتے ہیں۔ حاجی کے بیان سے زیادہ فائدہ علماء کے بیان سے ہوں گے لوگوں کو۔ وہ قرآن و حدیث جس طرح بیان کر سکتا حاجی صاحب نہیں بیان کر سکتا ہے، وہ بھائی نہیں بیان کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے وقت لگا، بہت اچھی بات ہے، آپ کی وقت کی ہمیں قدر ہے، آپ کی داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے لگا کے، اچھی بات ہے، لیکن آپ اس عالم کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت العالم کموت العالم، ایک عالم جب مرتا ہے تو گویا کہ سارے عالم کی موت ہے، لیکن ایک حاجی صاحب مرتا ہے، ایک عابد مرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ موت العابد کموت العالم، ایک عابد کی موت، ایک زاہد کی موت کہ سارے عالم کی موت ہے، نہیں، ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو اٹھا لینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی علماء کو اٹھا لیا جائے گا، دھڑا دھڑ علماء فوت ہو رہے، شہید ہو رہے۔ اسی مہینے میں، یہ پچھلے مہینے میں دیکھیں، دھڑا دھڑ بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، قیامت کی نشانی ہے۔ تو جاہل ہم پر مسلط ہوں گے اور وہ من گڑت روایت بیان کرتے ہوں گے، لوگ سننے گے کہ واہ 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 حدیث قرآن بیان، لیکن نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے، وہ سنی سنائی بات۔ اور ان کے بیان میں کیا تاثیر ہوگی کہ فرماتے ہیں ہر باتوں میں فرماتے ہیں، بڑے فرماتے، بڑے نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، نبی کیا فرماتا ہے، ریفرنس حدیث قرآن بیان کرو۔ ہمارا دین سند کے ساتھ ہے، کوئی کھیل تماشا مذاق نہیں ہے۔ ایک حدیث کے بارے میں کلام ہوا، علماء اکرام کی محنت ہے، اس میں کون سا حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث مرفوع ہے، مقطوع ہے، حدیث مشہور کون سا ہے، حدیث مرفوع کون سا ہے، حدیث صحیح کون سا ہے، حدیث حسن کون سا ہے، یہ ساری چیز علماء اکرام نے بیان کر دیے۔ اب علماء اکرام ہی بیان کر سکتے، آگے عوام تک پہنچا سکتے، لیکن ایک ممبر پہ اگر جاہل بیٹھ جائے اور وہ یہ بیان کر کے لوگوں کو بتا فرماتے ہیں تو کون فرماتا ہے، فرماتے ہیں یہ آتا ہے، فرماتے ہیں، تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔